رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا عمل، دوسرا اس کا مال، اور تیسرے اس کے گھر والے، اہل و عیال، رشتہ دار۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں: انسان کا عمل، انسان کا مال و دولت، اور انسان کے اہل و عیال، رشتہ دار، گھر والے۔ لیکن جب اس کی میت کو غسل دے کر، کفن دے کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اور قبرستان میں تدفین کے لیے، تو اس کا مال و دولت وہیں گھر رہ جاتا ہے۔ اس نے زندگی بھر جس کے لیے کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، وہ اس کا مال وہیں گھر رہ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں تدفین کرنے کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد گھر والے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں تو اس کے گھر والے بھی واپس چلے آتے ہیں اور صرف عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ پھر عمل نہیں چھوڑتا، پھر عمل نہیں چھوڑتا۔ جو تین چیزیں مرنے کے وقت اس کے ساتھ تھیں، ان میں سے ایک ایک کر کے ہر دو چیزوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مال و دولت نے تو اس وقت چھوڑا جب اس کو گھر سے باہر نکالا گیا، گھر سے باہر لے جایا گیا، اور اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب کہ قبر میں اس کی تدفین کر دی۔ اب اگر رہ جاتا ہے تو عمل، پھر وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ کب تک ساتھ رہتا ہے؟ جب تک اللہ کے حضور پیشی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، تب تک وہ عمل ساتھ رہے گا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ یہاں تک تو آپ نے سن رکھا ہے کہ عمل قبر میں رہتا ہے، لیکن یہ عمل جیسا ہوگا، نیک ہے تو نیک صورت میں، اور اگر عمل بد ہے تو بد صورت میں انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ قبر میں بھی رہتا ہے، قبر اس کے بعد اٹھنے کے وقت میدان محشر تک جانے تک یہ ساتھ رہتا ہے۔ میدان محشر میں جب تک انسان کھڑا رہے گا تب تک ساتھ رہے گا۔ پھر جب حساب و کتاب ہوگا تب یہ عمل اور یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو عمل ساتھ نہیں چھوڑتا، عمل ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر چیز انسان سے چھوٹ جاتی ہے، ہر چیز انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ہر چیز سے انسان جدا ہوتا ہے، لیکن عمل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اہل و عیال، رشتہ دار و مال و دولت یہ دنیا میں نظر آتے ہیں، مرنے کے بعد یہ نظر نہیں آتے۔ جبکہ انسان کا عمل دنیا میں نظر نہیں آتا، یہ مرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ مال و دولت، اہل و عیال، رشتہ دار، یہ جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز کی اہمیت انسان محسوس کرتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے، لہذا جو چیز زینت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو جب تک انسان دنیا میں ہے مال بھی نظر آتا ہے، اولاد، رشتہ دار بھی نظر آتے ہیں، لیکن جیسے آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر عمل نظر نہیں آتا، پھر مال و دولت نظر نہیں آتا، پھر وہ چیز نظر آتی ہے جو دنیا میں نظر نہیں آئی ہوتی، یعنی انسان کا عمل۔ انسان کا عمل پھر مرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہاں، انسان کا عمل پھر مرنے کے بعد یہ ساتھ رہتا ہے۔ جیسا عمل ویسا انسان کے ساتھ اس کی صورت نظر آتی ہے۔ عمل اچھا ہے تو عمل اچھی صورت میں نظر آئے گا، عمل برا ہے تو بری صورت میں نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یمن کے مشہور و معروف بزرگان دین میں سے ہیں،
آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض صالحین سے سنا ہے، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ صلحاء یمن میں سے ہیں اور صفیاء یمن میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ یمن میں کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر آئے اور ایک میت کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب واپس پلٹے تو ان میں سے کوئی ایک عزیز بیٹھا ہوا تھا، رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، جیسے کہ کسی چیز کو زد و کوب کی جا رہی ہو، کسی چیز کو مارا جا رہا ہو، مارنے پیٹنے کی آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اور اس صالح نوجوان جو کہ قبر کے قریب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کا جانور ظاہر ہوا اور وہ باہر نکل کر بھاگا۔ اس صالح نوجوان نے اس سیاہ رنگت کی بلا سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اس کی قبر کے اندر تھے؟ اس نے کہا کہ میں اس کا عمل تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا عمل یہاں نظر نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد عمل نظر آتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی حیت ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے، جیسا عمل ویسی رنگت اور اس کی ویسی جسامت۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس قسم کے واقعات شرح صدور کے اندر کافی سارے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نماز جنازہ ادا کیا گیا تو جنازے کے دوران ایک صالح شخص نے یہ دیکھا کہ جہاں اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے وہیں دور ایک سیاہ رنگ کا شخص کھڑا ہے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ سبھی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ سیاہ رنگ کا شخص جو اس علاقے کا بھی نہیں، یہ نماز جنازہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ وہ صالح بزرگ فرماتے ہیں نماز جنازہ ادا ہو گیا، جب ہم میت کو لے کر چلے تو وہ سیاہ رنگت والا شخص جس نے نماز جنازہ ادا نہیں کی تھی وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب اس طرح کی چیزیں ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب ہوتا ہے، لہٰذا غیب کی چیز صرف اسی کو دکھتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ساتھ تعلق دیا ہوتا ہے۔ لہذا صلحاء ہی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے جب اس میت کو قبر میں دفنا دیا تو اس سیاہ رنگت والے شخص کو دیکھا کہ وہ اس کی قبر میں کود گیا اور اس سے قبل میں اس سے پوچھ چکا تھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا انا عملہ، یہ میں اس میت کا عمل ہوں۔ انسان کا عمل کسی نہ کسی صورت میں انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کا عمل ساری زندگی اس کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ نظر اس وقت آتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، خواہ عمل صالح ہو خواہ عمل بد ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل، انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر یہی اچھا عمل قبر میں اچھی صورت میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اٹھانے والا قبر کے سوالات و جوابات کے بعد، بلکہ اس سے قبل اس کو قبر میں سب سے پہلے جگانے والا اس کا عمل ہوتا ہے، جو اس کی بائیں ٹانگ پر آ کر تھپکی دیتا ہے، بائیں ران پر آ کر تھپکی دیتا ہے، مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھے عمل والا ہو تو ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، حسین و جمیل، جس کی آمد کے ساتھ ہی اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا رہا ہوتا ہے تو اس کی آمد سے اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ من انتا، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے انا عملک، میں تمہارا اچھا عمل ہوں۔ اور اگر برا شخص ہو، گناہ کیے ہوں، تو اس کی قبر میں جگانے والا سب سے پہلے ایک ایسا نوجوان آتا ہے جس کی شکل اور صورت نہایت بری ہوتی ہے، ہیبت ناک، اندوہ ناک اور خوفناک صورت کے ساتھ آتا ہے۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے ہی میں قبر میں پریشان تھا، تم کون آ گئے کہ جس نے میری پریشانی کو مزید بڑھا دیا؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک، میں تمہارا عمل ہوں۔ عمل چاہے اچھا ہے یا برا، عمل چاہے حسن ہے یا عمل چاہے سیاہ ہے، جب انسان مرتا ہے تو عمل نظر آتا ہے۔
کوئی ظلم کرے، فساد کرے، بربریت کرے، لوگوں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کو دھوکہ دے، لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کی حق تلفی کرے، وہ مت سمجھے کہ بس کر دیا تو ہو گیا. نہیں، یہ ایک عمل ہے، اس کی ایک خوفناک شکل و صورت بنی ہے جو انسان کے ساتھ رہتا ہے. تو خواہ رات کو آرام کی نیند سو جا، لیکن تیرا وہ عمل تیرے ساتھ ہے. آج تجھے آرام کی نیند ضرور آئے گی، لیکن جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تو وہ عمل، وہ بربریت، وہ ظلم، وہ فساد، وہ لوگوں کی حق تلفی والے سارے گناہ جمع ہو کر ایک خوفناک اژدہا کی صورت اختیار کر لیں گے. پھر تو اس وقت مت کہنا کہ تجھے بتایا نہ گیا، یا اس وقت مت سمجھنا کہ تجھے خبر نہ تھی. خبر تجھے سب کچھ ہے کہ تیرا عمل تیرے ساتھ رہتا ہے. حضرت سیدنا امام بیافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے تجہیز کی، تکفین کی، کفنا دفنا کر، کفن دے کر اس کو جب تدفین کے لیے لے چلے، قبرستان میں پہنچے، اس کی قبر کھودنے لگے تو قبر جیسے ہی کھودتے سامنے سانپ نظر آتا. لوگوں نے قبر بند کر دی، دوسری جگہ قبر کھودی، دوسری جگہ قبر کھودتے ہیں تو جیسے ہی کھودتے ہیں سامنے پھر سانپ نظر آتا ہے، پھر قبر بند کر دی. تیسری جگہ قبر کھودی، قبر کھودی تو سامنے پھر سانپ نظر آیا، ایک ہی شکل و صورت کا سانپ تینوں جگہ نظر آیا. بڑے حیران ہوئے. ان میں سے کسی صالح نوجوان نے کہا کہ بھائی یہ اسی کا عمل ہے جو اس کی قبر میں نظر آتا ہے. اس قبرستان میں یہ سانپ موجود نہیں ہے، سانپ یہ اپنی زندگی سے ساتھ لے کر آیا ہے. قبر کا عذاب قبر میں نہیں ہوتا، وہ انسان اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اپنی ساری زندگی. وہ گناہ کرتا ہے، عذاب اپنے ساتھ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، عذاب اور ساتھ لے لیتا ہے، لیکن دنیا میں نظر نہیں آتا. جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی نظر نہیں آتا. ہے سب کچھ انسان کے ساتھ. اچھا عمل ہے تو تب بھی ساتھ، برا عمل ہے تب بھی ساتھ. اس کا حجم ہے، اس کی جسامت ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کا ایک جسم ہے، وجود ہے جو نظر نہیں آتا. اگر کوئی کہے نظر کیوں نہیں آتا تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. جنات کا وجود ہے، نظر نہیں آتے. فرشتوں کا وجود ہے، نظر نہیں آتے. انسان کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں. دائیں کندھے پر موجود فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، صحیفہ بھی ہے. بائیں ہاتھ پر موجود فرشتہ انسان کے گناہ لکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، صحیفہ بھی ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا، سب غیب ہے. یوں ہی انسان کے عمل کا جسم نظر نہیں آتا تو یہ اللہ کی طرف سے غیب ہے. نظر اس وقت آتا ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے انتقال کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے اور اس کا سانس اس کے حلق تک پہنچتا ہے، غرغرہ طاری ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا. اپنے ارد و گرد بیٹھنے والے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے. عالم نزا کا آخری وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ میت پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل لابلد ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اجنبی ہے، ہم اس کے لیے اجنبی. وہ اجنبیت اس لیے ہوتی ہے کہ اب اس کو دنیا نظر نہیں آتی، اب اس کو اولاد نظر نہیں آتی، اب اس کو مال و دولت نظر نہیں آتا. اب وہ چیزیں جو پردہ غیب میں تھیں اب اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں. فرشتے نظر آتے ہیں اس کو اپنا عمل بد نظر آتا ہے، بد عمل نظر آتا ہے، یا اپنا اچھا عمل نظر آتا ہے. وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باقی سب چیزوں سے اجنبی ہو جاتا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ انسان کا اپنا اصلی وطن نہیں ہے. وطن اصلی وہ ہے جہاں سے انسان آیا ہے اور جہاں پلٹ کر جانا ہے. تو جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وطن یہی ہے، اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب چونکہ حقیقت واضح ہوتی ہے لہذا اس کو وطن اصلی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اب سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو ہوا، جو گزر چکا، اب اس پر پچھتاوے کے سوا کوئی فائدہ نہیں رہتا. اس لیے انسان کو چاہیے اس حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھائے. انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے شغل خوری کرتا ہے، زبان سے کسی کا دل دکھاتا ہے، زبان سے کسی کے لیے بہتان تراشی کرتا ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ جملے تھے جو ہوا میں اڑ گئے، فضا میں مزمحل ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اچھا ہے تو اچھے عمل کی صورت میں انسان کے پاس موجود ہے، اگر زبان سے نکلا ہوا برا جملہ ہے، گناہ پر مشتمل ہے، تو یہ بھی ایک شکل و صورت میں انسان کے ساتھ ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ انسان اپنے ہاتھ سے کسی کے ساتھ نیکی کرے یا اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے، اپنے ہاتھ سے کسی کو انصاف دے یا اپنے ہاتھ سے کسی پر زیادتی کرے، مت سمجھے کہ یہ عمل تھا جو ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل ایک خاص شکل میں اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا عمل ہے تو اچھی صورت میں، برا عمل ہے تو بری صورت میں۔ ایسے ہی انسان اپنے دل سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور پھر نقصان پہنچا دے، تو یہ مت سمجھے کہ میں نے یہ کام کر دیا، نہیں، یہ کام تو آپ نے کر دیا، لیکن کام یہ اچھی صورت میں یا بری صورت میں آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آپ کی خدمت میں ملنے کے لیے آتا تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اپنے چہرے کا آدھا حصہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا، اپنے چہرے کے آدھے حصے پر نقاب ڈال کر رکھتا تھا۔ ایک دن شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی آپ آدھا چہرہ چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضور، اگر آپ میرے راز کو منکشف نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیں اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری بات کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں گے، صیغہ راز میں رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، میری زندگی تک آپ اپنے پاس ہی رکھیں گے، تب تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا تجھ سے وعدہ ہے، تو مجھے بتا، ممکن ہے تیری اس بات سے ہمارے لیے کوئی نصیحت کا سامان ہو جائے، ہمارے لیے کوئی عبرت انگیزی کا سامان ہو جائے، لہذا مجھے بتا، میں تیری بات کو ظاہر نہیں کروں گا۔ لہذا آپ نے اپنی ساری زندگی اس کا کبھی نام ظاہر نہ کیا، اس کی زندگی کے بعد واقعہ تو بتا دیا لیکن اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس نے عرض کی کہ حضور، میں کفن چور تھا۔ اب یہ بات آج کے زمانے میں بہت سے لوگ تعجب انگیزی سے سنتے ہیں کہ لوگ کفن کیوں چرایا کرتے تھے۔ زمانے ماضی میں غربتیں زیادہ تھیں اور کپڑوں کی بناوٹ اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی، اور پھر جو کپڑے عمدہ بنتے تھے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی، لہذا زمانہ ماضی میں کفن چوروں کی کثرت تھی، مردوں کو کفن چرا کر بازار میں بیچ دیا۔ وہ کفن چور تھا، اس نے عرض کی کہ حضور، ایک مرتبہ ایک خاتون کی میت کو قبر میں دفنایا گیا، مجھے خبر ہو گئی کہ فلاں جگہ نئی قبر بنی ہے، رات کو میں پہنچ گیا، قبر سے اینٹیں نکالنے لگا اور ایک چادر پر میں نے ہاتھ ڈالا، وہ ایک صالحہ خاتون کی قبر تھی۔ اس نے اندر سے زوردار میرے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ میں سب کچھ بھول گیا اور اس کا نشان میرے چہرے پر آج تک موجود ہے۔ شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نقاب الٹا کر اپنے چہرے کے اس حصے پر اس خاتون کے تھپڑ کے نشانات دکھائے۔ شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے بڑے متاثر ہوئے۔ اب بات سمجھنے والی آگے ہے، توجہ سے سننے والی بات آگے ہے۔ شیخ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو من و عن لکھ کر کے حضرت سیدنا شیخ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کر دیا، ان کو بھیج دیا۔ شیخ اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس واقعے کو سنا تو آپ نے اس کے جواب میں شیخ ابو اسحاق کو لکھا کہ ذرا اس سے یہ بھی پوچھئے کہ اتنی عمر تو نے کفن چرائے، بتا کتنے لوگوں کے چہرے قبلہ کی جانب باقی تھے؟ اہل اسلام کے مسلمانوں کی قبروں سے تو نے کفن چرایا، یہ تو بتا کتنے لوگوں کے تو نے چہروں کو قبلہ کی طرف دیکھا تھا کہ ان کے چہرے قبلہ کی سمت تھے۔ چونکہ مسلمانوں کا طریق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس میں ہے کہ میت کو قبر میں رکھا جائے تو اس کے چہرے کو قبلہ کی سمت موڑ دیا جائے، یہ ایک حسن ظن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو آپ فرمانے لگا، شیخ اوزاعی نے فرمایا ذرا اس سے یہ پوچھئے کہ کتنے اہل توحید کے موحدین کے چہرے قبلہ کی جانب تھے؟
شیخ ابو اسحاق تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے اس شخص کو بلوایا، آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ تم نے اتنے سال یہ گناہ کیا، یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کے چہرے قبلہ کی سمت تھے؟ اس نے کہا کہ قبلہ کے سمت جن کے چہرے تھے وہ کم تھے، اور جن کے چہرے قبلہ سے ہٹے ہوئے تھے وہ زیادہ تھے۔ شیخ اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے تھے۔ دنیا میں ان کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ کی سنت سے ہٹ گئے، آپ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیسے فرمائی، سب کچھ سنتے تھے لیکن گفتگو اپنے انداز میں کرتے تھے۔ ہم سب سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے، آپ بے حیائی کی بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان بے حیائی کے علاوہ بات نہ کرے تو اس کا مذاق مکمل نہیں۔ باہم ہنسی مذاق، باہم گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بے حیائی کی بات نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا مذاق اڑاتے تھے، نہ کسی کے مذاق اڑانے کو پسند کرتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کی تضحیک نہ کریں، جب تک کسی کا استہزاء نہ کریں، جب تک کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے لباس کی تضحیک کرتا ہے، کوئی کسی کی گفتگو کا استہزاء کرتا ہے، کوئی کسی کے کاروبار اور اس کے پیشے کا استہزاء کرتا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ جو شخص سنت سے ہٹے گا، سنت کی راہ کو چھوڑے گا، اس کا حال یہ ہوگا جو آپ سن رہے ہیں۔ لہذا صرف کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لے کر مطمئن ہو جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ قبر میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اچھی زندگی ہے تو قبر اچھی ہوگی، بری زندگی ہے تو قبر بری ہوگی۔ اور انسان کی زندگی کا اثر اس کے انتقال کے وقت پر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا اثر اس کے ایمان پر خاتمے ہونے یا نہ ہونے پر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی برے عمل کرے اور امید یہ رکھے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کھیتی نہ اگائے اور کہے گندم اگے گی، نہ اس نے ہل چلائے، نہ کھیتی پر محنت کی، نہ کھیتی کو سیراب کیا، نہ بیج بویا، کچھ کام نہیں کیا، گھر میں بیٹھا رہا اور امید یہ رکھتا ہے کہ میرے اس کھیلان میں گندم اگے گی۔ بھائی آپ نے تو فصل اگائی نہیں، آپ نے تو محنت ہی نہیں کی، آپ نے تو کاشت ہی نہیں کی، آپ کیا امید رکھتے ہو کہ گندم اگے گی؟ گندم اگنے کی امید تو وہ رکھے جس نے گندم کاشت بھی کی ہو، جس نے عمل کی محنت کی ہو، جس نے عمل کا ہل چلایا ہو، جس نے مشقت کا بیج بویا ہو، وہ امید رکھے کہ مجھے اچھا عمل ملے گا اور قبر اچھی ہوگی، میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ عمل کیا نہیں اور امید رکھتا ہے اچھے عمل کی اور اچھے نتیجے کی امید رکھتا ہے۔ جس اسٹوڈنٹ نے، جس طالب علم نے سارا سال محنت ہی نہ کی ہو، کبھی سلیبس کو اٹھا کر نہ دیکھا ہو، اور جب امتحانوں کے دن آئے تو کچھ کر کے بھی نہ آیا ہو اور کہتا ہو کہ میں A1 گریڈ لوں گا، ایسا کوئی نادان اور ناسمجھ نہیں ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر اس نے جو محنت کی اور امتحانات کے دنوں میں جو محنت کی اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ تو دنیا کے ہمارے اصول یہ ہیں، اور آخرت کے بارے میں یہ اصول رکھتے ہیں کہ عمل نہ کرو اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ایمان پر خاتمہ ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان پر خاتمہ ہو جانا کوئی آسان بات ہے؟ اگر آسان ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء یوں روتے روتے نہ جاتے، صلحائے امت یوں ساری زندگی روتے روتے بسر نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو یوں ہی ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا۔ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہاری جو سوچ آئے تم وہ کر لو، جو تمہارا دل چاہے وہ عمل کر لو، اس لیے تم پیدا نہیں کیے گئے۔ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تجزیہ نگاری کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں فضول معاملات کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک دوسرے پر بہتان تراشیوں کے لیے پیدا نہیں کیا،
تمہیں وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں گناہوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور یہ مت سمجھو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤ گے. یہ سارے معاملات برحق ہیں. جو بو گے وہی قیامت کے دن وہی کاٹو گے. حضرت سیدنا امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کے انتقال کا وقت آیا, لوگ اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زبان سے گانے پر مشتمل ایک شعر پڑھ رہا تھا, ایک شعر گا رہا تھا, گانا گا رہا تھا. لوگ اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ, وہ کلمہ پڑھنا چاہتا تو زبان پر گانے کا شعر آ جاتا. بڑی قابل توجہ بات ہے. آج کل لوگ صبح اٹھتے ہیں کان میں ہینڈ فری لگا کر سارا دن اسی پر گزارتے ہیں. بڑا تعجب ہوا. ایک دن میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ جو درزی ہوتے ہیں یہ ہر وقت گانے لگا کر کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ان سے کام نہیں ہوتا. یہ صرف درزیوں کی بات نہیں, ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے. آفس میں کام کریں گے کوئی ایسا کام جس میں کانوں کا استعمال نہ ہو تو پھر وہ گانے سنیں گے. گھر میں گانے ہیں, کاروبار میں گانے ہیں, ہر طرف گانے بازی کا رواج پڑ گیا ہے. آج کل کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے. اولاد نافرمان کیسے نہ ہو؟ کان میں ہر وقت شیطانی آلات بجتے ہوں تو اولاد تو نافرمان ہوگی. کوئی اللہ کا قرآن تو ان کے کان میں نہیں آتا. صبح اٹھتے ہیں تو تلاوت بھی نہیں کرتے. پھر ایسی اقوام میں روحانیت کہاں سے ہوگی؟ بہرکیف وہ ایک شخص جس کی نزاع کا وقت آیا تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ایک شعر پڑھنے لگا یا رب قائلۃ یوما وقد تعبدت ابن الطریق الی حمام من جانبی. اس کا معنی ہم نہیں کرتے. ایسے فحش پر مشتمل ایک شعر پڑھتا تھا, شعر گاتا تھا, اور اسی پر وہ مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا. بعد میں کسی شخص نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا بھائی اس کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حال یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر سے باہر نکلا ہوا تھا, ایک خاتون کسی حمام کا راستہ تلاش کر رہی تھی. پہلے اس طرح غسل کی جگہ عام نہیں ہوا کرتی تھی, نہ پانی عام ہوتا تھا. مخصوص جگہ غسل کی ہوتی تھیں جہاں لوگ آ کر غسل کیا کرتے تھے, اس کو حمام کہتے تھے. تو ایک خاتون حمام کا پتہ پوچھ رہی تھی. اس نوجوان نے کیا کیا, اس کو دھوکہ دیا اور اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ حمام ادھر ہے. وہ خاتون بیچاری بھولی بالی, وہ اس کے گھر میں گھس گئی, چلی گئی. اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدد کی. اس عورت نے کہا کہ تم بازار سے خوشبوئیں لے آؤ, پھر جو تمہارا مقصد ہے وہ میں پورا کروں گی. بازار سے خوشبوئیں لے آؤ. وہ نوجوان گھر سے باہر نکلا. جو انسان غلطی کرتا ہے وہ غلطی پر غلطی کرتا ہے, اپنے گناہوں کے اندر بھی اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے. وہ نوجوان جیسے ہی باہر نکلا, اس خاتون نے اللہ کی مدد کے ساتھ وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا اور چلی گئی. جب وہ نوجوان واپس آیا تو وہ یہ گانا گانے لگا جو اس وقت عالم نزا میں اور لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے. تو وہ جو شعر اس وقت اس نے گانے کا پڑھا تھا, گانے کا گایا تھا, وہی گانے کے شعر گا رہا تھا نزا کے عالم میں. جبکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نام لے, تیری روح جسم سے نکل رہی ہے, لیکن اس کی روح جسم سے اس عالم میں نکلی کہ وہ گانے گا رہا تھا, وہ گانے گا رہا تھا. لوگوں نے ہر چیز کا ایک الگ فولڈر بنا دیا ہے. جمعہ کے دن جمعہ کے لیے سب آئیں گے, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے سب آئیں گے, اور شادی بیاہ دیگر تقریبات میں خوب دل کھول کر غیر شرعی معاملات میں حصہ لیں گے. دو چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں. نماز اپنی جگہ مسجد میں پڑھی ہے, اور گانے اور دیگر معاملات ان کو اپنی جگہ رکھا ہے. دونوں جگہ مکمل کام کیا ہے. ایک دین, ایک شریعت ہم سب کو کامل طور پر انسان اور مسلمان بنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھیں اور جمعہ کے علاوہ جو کچھ آئے وہ کریں. شریعت اور دین ہمارے لیے ہرگز یہ سہولت فراہم نہیں کرتا. یہ عیسائیوں کے مذہب میں ضرور ہوگا, یا یہودیوں نے اپنا مذہب یہ ضرور بنا لیا ہوگا, لیکن ایک مسلمان کا مذہب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے لے کر مسجد تک شریعت ساتھ ساتھ چلے گی. بیت الخلاء سے لے کر شریعت تک, مسجد تک شریعت ساتھ ساتھ چلے گی. اس زواجی تعلق سے لے کر کاروبار تک شریعت ساتھ ساتھ چلے گی. یہ نہیں کہ شریعت صرف مسجد میں ہے, شریعت صرف عید کے دن نہیں, شریعت صرف جمعہ کے دن نہیں, شریعت صرف رمضان میں نہیں, شریعت صرف
بڑی راتوں میں نہیں، شریعت ہر دم ہر لحظہ ہے۔ ایک بچہ جب سن شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اس وقت سے لے کر شریعت چلتی ہے، بلکہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے شریعت اس وقت سے چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے بولنا سیکھیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا کرو۔ شریعت وہاں سے چلتی ہے۔ اور شریعت کہاں تک چلتی ہے؟ جب تمہارے میت کا انتقال ہونے لگے تو اس وقت جب اس کی روح جسم سے نکل رہی ہو تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ شریعت وہاں تک چلی۔ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جس کا اول کلام اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، اور جس کا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ ان دونوں کلمات کی برکت سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ اول کلمہ اللہ کا اور آخر کلمہ اللہ کا اسی وقت ہوگا جب درمیان کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ درمیان کی زندگی اچھی نہ ہو اور پھر آخری وقت میں اللہ بھی نکل جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں سے اور اس کے علاوہ جملہ اولیاء کاملین کی نصیحتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو شروع میں حدیث سنائی وہ آخر میں دوبارہ سن لیں۔ انسان جب انتقال کرتا ہے، انسان کا عمل ساتھ ہوتا ہے، انسان کا مال ساتھ ہوتا ہے، انسان کے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اس کے گھر والے تجہیز کر کے کفن پہنا کر گھر سے باہر لے جاتے ہیں، مال گھر پہ رہ جاتا ہے۔ جب اس کو قبر میں دفنا کر رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں تو وہ بھی واپس چلے آئے، صرف عمل باقی رہ جاتا ہے، اور عمل تا قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری تک ساتھ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ سنت